السلام رب العالمین کی بارگاہ کے اندر یہی دعا مانگ رہی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حاضرین محترم، اب اللہ رب العالمین نے دل کے اندر اس بات کو ڈالا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ سے 309 سال گزر گئے، دعائیں مانگتے مانگتے، لیکن جواب کوئی نہیں آیا۔ اب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام رب کے سامنے دعا مانگ رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے الہ العالمین، اگر میری اس بھول کو ایسے معاف نہیں کرتا تو تجھے اپنے نبی محمد کا واسطہ ہے اور کے وسیلے سے میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حاضرین محترم، جب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بنا کے رب کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی، پہلے جواب نہیں آ رہا تھا، اب اللہ رب العالمین کی طرف سے فوراً جواب آیا، اے میرے پیارے صفی اللہ، من محمد، وہ کون محمد ہے؟ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام عرض کرتی ہیں، اے الہ العالمین، جب تو نے مجھے بنایا تھا میں نے تیرے سامنے سجدہ کیا تھا، جب میں نے سجدے سے سر کو اٹھایا تھا میں نے عرش کے پائے کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ، میں سمجھ گیا تھا یہ وہ مقدس نام ہے جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یا نعرہ حیدری، احمد مصطفیٰ، مرحبا 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 مرشدی، یا نبی یا نبی۔ حاضرین محترم، اب اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب کیا آیا؟ کہا، اے میرے پیارے صفی اللہ، یہ نام تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا محبوب لگتا ہے، ان کے وسیلے سے اگر تو اپنی ساری اولاد کی بخشش مانگتا میں تیری ساری اولاد کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ لیکن حاضرین محترم، عرفات کے میدان میں حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی 309 سالوں کے بعد تقریباً ملاقات ہوئی تھی حضرت اماں حوا علیہ السلام سے۔ آپ کو اتارا گیا تھا سری لنکا کا جو جزیرہ پہاڑ سراندیپ وہاں، اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اتارا گیا جدہ کے پاس، جو جدہ شہر ہے آج، وہاں پہ، اور 309 سالوں کے بعد عرفات کے میدان میں